اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا الحمد للہ الذی ہدانا الی صراطہ المستقیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمودۃ محمد و آل محمد الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ الطیبین آلاف التحیۃ والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین محمد اللہم صلی ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الغر المیامین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم حاکیا من الانسان یوم محشر یا لیتنی کنت ترابا۔ برادران ایمانی، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حسرت انسان۔ قیامت کے دن انسان 9 حسرتیں کرے گا، یہی آج کا خطبہ۔ کاش وہ غافل انسان ان 9 حسرتوں کی بجائے وہ 9 چیزیں یہاں حاصل کر لے جن کی وجہ سے وہ وہاں افسوس کف افسوس بلے گا، اے کاش کہے گا، حسرتیں کرے گا۔ ان میں سے پہلی حسرت قرآن مجید نے کوٹ کی کہ قیامت کے دن جب انسان اپنا انجام دیکھ رہا ہوگا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا، پاؤں تلے دب گیا ہوتا، آج مجھے یہ جہنم نہ دیکھنی پڑتی، یہ خجالت، یہ شرمندگی۔ جب باپ کے سامنے بیٹے کے منہ کالوں کا ذکر کیا جائے گا، بیٹے کے سامنے باپ کی پولیں کھولی جائیں گی، جب رشتہ دار کے سامنے رشتہ داروں کی پولیں کھولی جائیں گی کہ سامنے تو حاجی سلطی بنے ہوئے تھے اور پشت پیچھے چھرے گھونپتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکے کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، سازشیں کرتے تھے، تو انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ تو یہاں چھوڑ دے وہ حرکتیں کہ جن کی وجہ سے بروز قیامت انسان کو شرمسار ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارے گاؤں میں سندرال میں میں بچہ تھا تو ایک بہت اونچا بندہ تھا، بہت ہی اونچا، شاید اس دوسرا بڑا اونچا ہو، اس سے عالم چنہ کے قریب قریب وہ اونچا تھا۔ عالم چنہ کو بھی آپ کو پتا ہے، میرا دوست تھا وہ عالم چنہ، بلکہ اس نے میرے ہاتھوں پہ ہی جان دی ہے۔ اس نے مجھے بلوایا تھا الخوئی سے کہ سائیں آ جائیں تو میں مر جاؤں۔ تو میں گیا تو مجھے اس وقت ہوش میں تھے، یعنی بول نہیں سکتے تھے، مجھے یوں اشارہ کیا کہ سائیں ہاتھ اپنا میرے سر کے نیچے رکھے۔ میں نے جیسے ہی سر کے نیچے ہاتھ رکھا، اس نے کہا یا علی مدد، اور بس اس کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ میں مجالس پڑھ رہا تھا وہاں پر، تو اسی دوران میں محرم میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی عالم چند کی۔ تو یہ ایک ذہن میں بات رکھنے کی، اتنا بڑا اونچا آدمی، اس نے کوئی ایسا منہ کالا کر لیا کہ وہ آج تک گاؤں آنے کے قابل نہیں، آیا ہی نہیں۔ تو یہ پہلی حسرت جو بندہ قیامت کے دن کرے گا۔ دوسری حسرت یا لیتنی قدمت لحیاتی، جب لوگوں کا دیکھے گا، لوگوں نے 20 حج کیے، 40 سواریاں کی، 100 بندے کو کھانا کھلایا ہے، 500 بندے کو راستہ دکھایا ہے،
1000 بندے کی بلائیں لی ہیں، خوش اخلاقی اس کے پاس ہے، کوہ احد جیسے پہاڑ سونے کے بھرے ہوئے سامنے کھڑے ہیں جو اس نے راہ خدا میں خرچ کیے ہیں۔ اللہ تو بڑھا چڑھا کے دے گا نا، اضعاف مضاعف، اللہ تو ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے۔ یہ رائی کا پہاڑ ہمارے لیے جائز نہیں بنانا، مگر اللہ اتنا کریم ہے رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ قیامت کا جب دیکھیں گے تو کہے گا بندہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے بھی اپنی زندگی میں اس اخروی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، میں تو ہاتھ خالی کھڑا ہوں۔ اور یہ میرا رشتہ دار، میرا نیبر، میرا کزن، میرا ماموں، میرا چچا، میری خالہ، میری اماں، میرا باپ، یہ تو نواز دیے گئے۔ تیسری حسرت، کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جیسے نامہ اعمال آئے گا، تو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ حضور یہ بتائیں کہ قیامت کے جب دن ہوگا تو ہمارا جو نامہ اعمال ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا پین ہے؟ کہتے نہیں پین تو نہیں۔ میں نے کہا پین تو شیعہ رکھتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیسے؟ کہنے لگے بس آپ بتا دیں۔ میں نے کہا پھر ذہن میں لکھ لو، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا حرام خوری، سود خوری، اذیت مومن، گالی گلوچ، غیبتیں، تہمتیں، جھوٹ، فریب، فراڈ۔ کہنے لگے بس 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 بس۔ میں نے کہا بس اتنا ہی؟ ابھی سنو نا، آپ کیا آپ جو پوچھ رہے ہو تو ظاہر ہے آپ نے جو پوچھا ہے دیانتداری سے بتا رہا ہوں، جو کچھ اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ آپ نے خود پوچھا ہے، لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن کہنا پڑے یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش آج مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ ایسے شرمسار ہوں گے، ایسے رسوا ہو جائیں گے۔ چوتھی حسرت، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، وہاں کہیں گے اے کاش ہم نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ نہ نماز جمعہ میں جانے دیتا تھا، نہ درس میں، نہ مجلس میں، نہ محفل میں، نہ قرآن پڑھنے دیتا تھا، نہ حج پہ جانے دیتا تھا، نہ زیارت پہ جانے دیتا تھا، بہانے بناتا تھا، کار خیر تو کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے زندگی میں فلاں بندے کو اپنا دوست خلیل نہ بنایا۔ علیہ السلام۔ بات بہت اونچی چلی جاتی ہے، بڑے بڑے حاکموں نے بھی، حاکم کہیں گے، ایک بہت بڑا حاکم قیامت کے دن وہ کہے گا، جب اسے کہیں گے نا تیار ہو جا، مشہور حاکم ہے، تو وہ کہے گا اس نے کم وقت مجھے مروا دیا، یہ جو میرا خاص بڑی تھا اس نے مروا دیا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا۔ تو یہ درس آپ بھی سیکھ لیں، دوست بہت زیادہ دوست بنائیں ہی نہ، یہ زیادہ دوست خراب کرتے ہیں، بہت زیادہ دوست نہ بنائیں، بنانے ہیں تو کم بنائیں، اور ہیلو ہیلو ہر ایک سے رکھیں، پیار محبت ہر ایک سے رکھیں۔ پانچویں حسرت جو بندہ کرے گا قیامت کے دن، بندے کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، انہوں نے دنیا میں اطاعت خدا نہیں کی ہوگی۔ خدا کیا فرما چکا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، ان کے پاس روزے رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ تزکیۃ النفس کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ان کے پاس وقت نہیں ہے توبہ کا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وقت نہیں، ان کے پاس اطاعت خدا کے لیے وقت نہیں، معصیت خدا کے لیے بہت وقت ہے، اطاعت خدا کے لیے وقت نہیں، اور اطاعت رسول کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ رسول فرما کے گئے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، یہ کشتی نجات ہے، یہ
رسول کے نام کو چپلوں سے چوٹ رہے ہیں اور صحابہ کی ناموس کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، ان کو تو ویسے ہی ایکٹ لگنا چاہیے 295A، جو کہ گستاخی شان رسالت کا ہے۔ اصحاب تو بعد کی بات ہے نا، اہل بیت بھی بعد میں ہے، پہلے تو رسول ہے۔ جو بندہ رسول ہی کا گستاخ ہے، اس سے کیا رسول اہل بیت کی ناموس کا دعویٰ قبول کریں گے؟ اطاعت رسول کرنے ہی رہے، وہاں کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ نمبر 6، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے چکروں میں اہل بیت کو ترک کیا ہوگا، چھوڑا ہوگا، اہل بیت سے مودت محبت نہیں رکھی ہوگی، ویل وشنگ، خیر خواہی، ہمدردی، سمپتھی، کنڈولینس ان کی مصیبتوں پہ نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے، ان کی یہ حسرت ہوگی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی مانا ہوتا۔ تو یہاں مان لیں اہل بیت، یہ جو ہم چیخ چلا رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وآت ذی القربى حقہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ جو ہم چیخ چلا رہے ہیں کہ سورہ دہر کو پڑھو، سورہ کوثر کو پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم کو پڑھو، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ ساری آیتیں ہم جو بتا رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کے لیے، اہل بیت سے تمسک رکھو۔ النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض، حضور کہہ کے گئے جس طرح آسمان ستاروں کی وجہ سے محفوظ ہوتے ہیں، زمین والے میرے اہل بیت کی وجہ سے حفظ و امان میں رہے۔ ان حفظ و امان کے جو سورسز اور ریسورسز ہیں ان کو مانیں۔ وہاں کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ اہل بیت کو بھی مانا ہوتا۔ 7ویں حسرت حضرت انسان کی قیامت کے دن، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یہ قرآن کے جملے ہیں۔ جب نیک لوگوں کو جنت ملے گی، نیک لوگوں کو کوثر و سلسبیل کے جام ملے گی، نیک لوگوں پر والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جب فرشتے سلام کر رہے ہوں گے ان پر، جب ان کو جنت میں نعمتیں مل رہی ہوں گی تو یہ کہہ رہے ہوں گے کھڑے ہوئے باہر، یا لیتنی، ہر ایک ان میں سے، کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج کرتا، زکوٰۃ دیتا، قرآن پڑھتا، ماں باپ کو دھکے نہ دیتا، مسکین و یتیم کا خیال رکھتا، خوش اخلاق رہتا، غیبتیں نہ کرتا، تہمتیں نہ لگاتا، ریومرز نہ پھیلاتا، حسد نہ کرتا، تکبر نہ کرتا، غرور نہ کرتا، نخوت نہ کرتا، نیچا نہ دکھاتا، گالیاں نہ دیتا، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ فافوز فوزا عظیما، آج میں بھی فوز عظیم پہ یوں ہی پہنچ جاتا جیسے یہ پہنچ گئے، ان کو تو جنت مل گئی۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں۔ وہ ہمارے ایک کتاب ہے شرح مئات عامل، شرح مئات عوامل، یہ اس کتاب میں ایک شعر ہے، اگرچہ شعر مسجد میں مکروہ ہوتا ہے تو کیونکہ یہ شرعاً مسجد کا حکم نہیں ہے، اس لیے پڑھ بھی لیں تو حرج کوئی نہیں، مگر وہ شعر جس سے کوئی فائدہ ہو، ایک مصرع پڑھتا ہوں۔ یا لیت الشباب لنا یعود، الگ الگ پڑھا، اے کاش جوانی ہمارے لیے پلٹ آتی، یہ شاعر کہہ رہا ہے ہمارے لیے جوانی پلٹ آتی،
فأخبره بما فعل المشيب، تو میں اس کے سامنے شکوہ کرتا کہ بڑھاپے نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا۔ یہ حسرت جب جوانی ہے تو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اب توبہ کر لو، بوڑھے ہو کر ضرور حسرت کرنی ہے، کاش جوانی پلٹتی ہے۔ جوانی کا یوسیج کرو، استعمال کرو۔ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما۔ جوانوں، آپ کے لیے خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کی انرجیز فریش ہیں، ٹائرڈ انرجیز نہیں ہیں۔ آپ اپنی انرجیز کا پازیٹیو استعمال کریں، اسلام کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے، اولی الامر کی اطاعت کے لیے، اتباع رسول و اہل بیت کے لیے، ماں باپ کے احترام کے لیے، بڑوں کے احترام، چھوٹوں پہ شفقت کے لیے، مسجدوں کو صاف کرنے کے لیے، امام بارگاہوں کو کلین کرنے کے لیے، آپ لوگ میسیج بھیجنے کے لیے استعمال کریں اپنی انرجیز، کیونکہ بوڑھے تو بیچارے تھک جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ اللہ کی طرف سے نعمت غیر مترقبہ ہے، یہ نعمت عظیم ہے، اس کا یوسیج کیجیے ابھی۔ کل آپ ہماری طرح نہ کہیں اے کاش ہم یہ کرتے، اے کاش، ابھی کر لیجیے، یہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے۔ میرے ایک دوست تھے کراچی کے، میرے والد سے کوئی 30 سال بڑے ہو گئے، مگر وہ بوڑھے ہوئے نہیں، جوانی جوان۔ میں نے پہلے دن جا کر ان کو کہا اچھا، تو انہوں نے کہا آپ نے میری بے عزتی کر دی، میں آپ کا بھائی ہوں، تو ساری زندگی بھائی ہی کہنا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ دین کے لیے تو بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ دین کے لیے تو آپ کو ہمیشہ مجاہد، دیکھیں نا، آپ کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مسلم ابن اوس سے جا، کمر نون کی طرح ہے، کہتے ہیں پٹکے سے باندھ دو، اپنی کمر کو کہہ رہے ہیں پش ذرا سا ساتھ دے دے، ایک دو پہر کی تو بات ہے، رسول کے سامنے سنا، اور وہ بالکل یوں لڑے ہیں، کمال دیکھیں، جھک کے نہیں لڑے، یوں لڑے، پتہ ہی نہیں چلا۔ جوانی تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے باطل سے ٹکرانا ہے تو بڑھاپے کو بڑھاپا تو نہیں سمجھنا، تبھی تو حضرت علی علیہ السلام دیکھ لیں کہ کس طرح جوان رہے۔ آخری بات، 2 حسرتیں اور بیان کر دیں۔ یہ آج کل ہماری قوم میں یہ وائرس، یعنی مسلمانوں میں بہت لگ رہا ہے، شرک کا وائرس۔ شرک یعنی اللہ اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے خلاف جتنا بولو کوئی کچھ نہیں کہتا، کسی بندے کے خلاف بولو تو اڑا دیں گے آپ۔ یعنی اگر کوئی انتظامیہ ہے، ہماری انتظامیہ تو خیر بیچاری مسکین ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، جہاں سخت انتظامیہ ہوتی ہیں، توبہ 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 توبہ، وہاں تو ہم اتنا احتیاط سے پڑھتے ہیں جیسے ضیاء الحق کا دور آ گیا، اور دوسرا بندہ ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، آنکھیں دکھاتے ہیں، یوں پڑھنا، یوں نہیں پڑھنا۔ تو اللہ کے خلاف جتنا بولو کوئی ٹوکنے والا نہیں، بندے کے خلاف بولو آئندہ آپ کو بولنے ہی نہیں دیں گے۔ کیا زمانہ آ گیا، اللہ کتنا مظلوم ہو گیا، توحید کتنی مظلوم ہو گئی، توحید کے پر خچے اڑائے جا رہے ہیں، ممبروں سے، محرابوں سے، پوڈیم سے، اور ہم نعرے لگا رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پہلا نعرہ ہی حضور کا یہ تھا، پہلا نعرہ یہ ہے کہ بت پرستی، شرک کے خلاف کھڑے ہونا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پہلا نعرہ ہے ہمارا۔ کلمۃ الاخلاص، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت بن نہیں سکتا جب تک آپ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہوں، جب تک توحید کے قائل نہ ہوں، اللہ کو سپر طاقت نہ سمجھے، اللہ کو آل ان آل نہ سمجھے، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے۔ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، بندہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بنایا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، کان کھول کے سن لو، بے شک بار بار سن لو، مشرک کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اسے میں جنت میں نہیں جانے دوں گا، شرک نہیں کرنا چاہیے۔
یہی درس ہے محمد و آل محمد کا بھی، قرآن، انبیاء کا۔ آخری حسرت، یا لیتنا نرد، جب قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہ میرے تو نامہ اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں، تو کہے گا کاش ہم پلٹا دیے جائیں، پھر واپس پہنچ جائیں امریکہ میں۔ وہاں حسرت ہوگا کہ کچھ کام نیک کر کے آئے۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کاش ہم پلٹا دیے جائیں تو ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم نیک بن کے آئیں گے، اچھے بن کے آئیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں کہیں گے کہ ہم مومن بن کے آئیں گے۔ جب چور کو پاکستان یا انڈیا میں تھانے میں ٹکور کی جا رہی ہو پولیس کی طرف سے، اس وقت کہتا ہے ایک دفعہ مجھے چھوڑ دو، میں بڑا متقی پرہیزگار بن کے تھانے میں آؤں، یہ وہی حالت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ وہاں اے کاش کہنے کی بجائے اے کاش یہاں اچھے عمل کر لیں، یہاں نیک عمل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین اکرام، یہ دوسرا خطبہ دو ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے۔ ایک توبہ کی دعوت، کیونکہ شیطان کمینہ ہم غریبوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم ہیں کمزور۔ بالکل یوں دیکھ لیں، تھوڑی سی سردی بڑھ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو ہلکی سی سردی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس کمینے کا اٹیک کیسے برداشت کریں گے جو نبیوں کے گھروں پہ بھی اٹیک کرتا تھا، اور جو ایڈکٹ ہے، ایڈکٹ اور سیمپل اس نے چھوڑے ہیں، نبیوں کی بیویوں کو برگلا گیا، نبیوں کے بیٹوں کو برگلا گیا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ پتہ نہیں کیا اوور کانفیڈنس ہے ہمارے بھائی بہنوں میں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تبرک سے، یعنی برکت سے، دعاؤں سے، وظیفوں سے یہ اور ان کی اولادیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر وظیفوں سے ٹھیک ہونا ہوتا تو حضرت نوح کے پاس جو وظائف تھے وہ تو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ صرف وظیفوں سے ٹھیک نہیں ہونا، آپ نے اسٹرگل بھی کرنی ہے، ایفرٹس بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اولاد پیدا کرنے کا ہمارے بھائی بہنوں کو بہت شوق ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے خاص طور پہ ہمارے ہندوستانی پاکستانیوں میں، ادھر شادی ہوئی نہیں ادھر کہتے بس فوراً بچہ آ جائے، یہ ہمارے ہاں، مگر ان کو ٹھیک کرنے کا رواج نہیں۔ اکثر بوڑھے، اکثر امریکہ کے بوڑھے رو رہے ہیں راتوں میں، 2 بجے رات کے کال کرتے ہیں، من من کے آنسو روتے ہوئے، بیٹا مار رہا ہے، بیٹی مار رہی ہے، 911 بلا لی ہے، پولیس بلا لی ہے، پھڑے گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی جیلوں میں وزٹ کرتا ہوں، بیچارے مجھے جب وہ ملتے ہیں 12 سال، 10 سال قید۔ کس نے قید کرائی ہے؟ بیٹے نے، بیٹی نے قید کرائی، بیٹے نے قید کرائی، کزن نے پکڑوا دیا، بھائی نے پکڑوا دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے دین چھوڑ دیا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے، ہم نے دین چھوڑ دیا، نہ حلال حرام کی ہمیں پرواہ، نہ ہمیں کوئی بائنڈنگ ہے ہمارے، کچھ بھی نہیں۔ ہم بالکل ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو آزادی کا یوں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے کہ خود بھی جہنم کے ایندھن بن جائیں اور اولادیں بھی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ماشاءاللہ آپ کے تعاون سے کافی آپ ممبرشپ بھی
لے رہے ہیں اور تعاون فرما رہے ہیں. اللہ آپ کو اجر دے, جزا دے. بڑا شکر. انتظامیہ کا بھی, یوتھ کا بھی ماشاءاللہ سینٹر بھی پاک صاف رکھا ہوا ہے آپ نے. کچھ گزارشات ہیں, جیسے ہمارے کچھ بھائی بہنیں کچھ سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھ رہے, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ اس سے سینٹر بند ہو سکتے ہیں. الخوئی سینٹر بند ہو گیا ہے, آپ کو علم ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, بہنیں جو ہماری یہاں مجالس کرتی ہیں ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ماسک کے بغیر نہ آئیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں, روٹین کے مطابق مجلسیں نہ کریں. یہ سمجھیں کہ خطرات کے پیش نظر جو یہاں کی حکومت کی تدابیر ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجالس کرنی ہے, سیشن کرنے ہیں. ماشاءاللہ جمعہ ہو رہا ہے, کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. الحمدللہ محرم بھی ہوا, کوئی پابندی نہیں. چیلوں بھی ہوگا انشاءاللہ, کوئی پابندی نہیں ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے شب جمعہ بھی شروع ہو چکی ہے. اتنا خیال رکھیں مہربانی فرما کر, تھوڑا سا صفائی کا بھی خیال رکھیں, مرد حضرات بھی, عورتیں بھی. سینیٹائزنگ کا بھی خیال رکھیں, ماسک کا بھی خیال رکھیں, سوشل ڈسٹینس کا بھی ازراہ کرم خیال رکھیں, اور جھوٹے پراپگنڈے بھی نہ کریں. جب نہیں کسی کو ہوا تو خواہ جھوٹے پراپگنڈے نہ کریں. فلاں امام بارگاہ سے اتنے لوگوں کو لگ گیا فلاں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام بارگاہوں سے نہیں لگے گا, لگ سکتا ہے, اس لیے آپ احتیاط کریں, مگر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. جو آج تک گناہ ہوئے ہیں, اللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا آج یوم ولادت ہے, ان کے صدقے میں اللہ ہمیں معاف فرما دے. باب الروائج کے صدقے میں, بی بی سکینہ کے صدقے میں, شہدائے کربلا, اسیران کوفہ و شام کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے, ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے. جو آج کے ہمارے مختصر جو لوگ باقی بچ جاتے ہیں وہ اس لنچ کے جو بانی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے والدین, بھائیوں, بھاوج اور دیگر خسر معظم اور مرحومین کی مغفرت فرمائے. حضار محترم, ناظرین محترم, سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. مجھ سمیت ہم سب کے مرحومین کے درجات متعالی ہوں, ہم سب کا خاتمہ علل خیر ہو. اور جو آج کا حسرتوں کا خطبہ ہے, حسرتوں کی بجائے اعمال صالحہ کی دنیا میں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. توبۃ النصوحہ کی کشتی پر ہمیں اللہ سوار فرمائے. اوور کانفیڈنس کی بجائے اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو بچانے کی, اسٹرگل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جمعہ میں تشریف فرما, ہر مومن کی ہر حاجت پوری ہو جائے. جتنے بھی ہمارے سینٹر سے متعلقین مومنین مومنات ہیں, اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک ہمارے بہت ہی محترم چودھری صاحب انتقال کر گئے, کل ہم ان کو دفن کر کے آئے. چودھری کریم داد ابن چودھری سردار خان, اللہ کریم ان کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے. ایک میرے کالج کے دوست ہیں, کلاس فیلو ہے, ذل حسنین شیرازی, ان کی والدہ ماجدہ خوشاب میں انتقال کر گئی ہے. وہ خود امریکہ میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو جوار سیدہ میں جگہ عطا فرمائے. جو منظورین ہیں, خاص طور پہ ضمیر کاظمی اور ضمیر عابد, صغیر عابد رضوی اور نعیم کاظمی, اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون